اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ ناظرین کرام، دین اسلام کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال عطا کیے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر جنہیں کر کے ہم بڑے بڑے ثواب کما سکتے ہیں، اور ایسے ثواب، ایسے خیر کے کام جن کو کرنے کی سکت صرف امیروں کی ہے اور غریب سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام تو ساری زندگی نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے ہیں کہ اگر وہ کر لیں تو انہیں امیروں جتنا ثواب ملے گا، یعنی وہ ثواب جو پیسے خرچ کر کے ہی مل سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا ہی وظیفہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نماز فجر کے بعد یہ کر لیتا ہے تو اسے 500 قرآن مجید اور 1000 حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے احکامات کو ہمارے اوپر نافذ کیا جو ہمیں اس کے قریب اور نزدیک کرتے ہیں، اور ایسا خیر اور فضل عطا کیا جو ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے جو تمام تر صفات سے متاثر اور خوبصورت نوازشوں سے معروف ہے، اور ہمیں ہر وقت تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ دنیا پر غمگین نہ ہو کہ اس کا انجام تو فنا ہونا ہی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہو، اور وہ تمہیں اپنی بے شمار بھلائیوں سے نوازے گا، اور خوب سے خوب استغفار کرو کہ یہ غموں کو زائل کرتا ہے، اور جان لو کہ اللہ پر توکل کرنے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جو قرآن سے مانوس ہوا اسے کوئی تنہائی وحشت زدہ نہیں کر سکتی۔ جس کی امیدیں بڑی ہوں گی اس کی عبادت اچھی ہوگی۔ ماضی پر افسوس کرنا حاضر کو ضائع کر دیتا ہے، تو جو کسی خیر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے پھیلائے۔ فرمان باری تعالی ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور اس میں اللہ نے تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت، ان کا ورد اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے، اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیتوں اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کا وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ کی عبادات اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیتوں کا حوالہ دیا ہے، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ نے سینکڑوں آیات متعارف کروائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ کو واحد اور یکتا جان کر، اسی کو قادر مان کر اسی کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح سے ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے کہ جس کو نماز فجر کے بعد پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 500 قرآن پاک اور 1000 حج پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے پاک کلام کی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے بے حساب اور کتاب ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اور اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں، اور اس کی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے
اس صورت سے متعارف کروانے سے پہلے آپ کو اللہ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان ہی کلام پاک کا تعارف جانتا ہے، لیکن چونکہ آج کل ہم ایسی محافل میں کم بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر اس کلام کا تذکرہ ہو، اللہ کی نیک باتوں کا تذکرہ ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویڈیوز کے ذریعے ان باتوں کا بھی اعادہ کرتے رہیں تاکہ یہ باتیں بھی ہماری روزمرہ کے معمولات میں شامل ہو جائیں، وگرنہ ایسی باتیں بہت سے انسانوں کو بیزار کر دیتی ہیں۔ ناظرین، قرآن میں صرف اللہ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیت اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے۔ وہ اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال اور دولت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے۔ اور دوسرا، اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے بھی لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو سورت پڑھنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اگر آپ وہ سورت اس طرح پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو 500 قرآن مجید اور 1000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی چند ایک صورتیں پڑھ لیں یا کوئی آیات پڑھ لیں لیکن پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کو قرآن پاک ختم کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، جس صورت کا آپ کو بتائیں گے، اس صورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام اور سکون بخشے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ ناظرین، وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھیے کیسے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برستی ہے، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، اور جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، وہ بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہو پاتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہیں اور اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کے آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا۔ آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، اور انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا کہ غیب سے کیسے آپ کے لیے دولت کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جسے کوئی گمان چھو نہیں سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، اسے زمانے کی بے ضباطی کا کوئی خوف نہیں،
پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے۔ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی عدد سے وہ باخبر ہے۔ کس پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے وہ سب جانتا ہے۔ اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی، پہاڑ کی چوٹی پر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر چیز کو اس کی تمام تر تفصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ تمہارے سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز کو سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت کی آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کے علم میں ہے۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں جس صورت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق انسانی زندگی کے ایسے معاملات سے ہے کہ جب آپ کسی ایسی پریشانی میں پھنس جائیں کہ آپ کو لگے آپ بند گلی میں آ گئے ہیں، آپ اپنی مصیبت سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہے، تو اس طرح کے راستوں، اس طرح کی تکلیفوں سے نجات کے لیے، آپ مشکلات دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کے سامنے ایک عظیم صورت ہے، ایک ایسی صورت جو خاص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ایسی صورت جس میں اللہ عز و جل آپ کو تسلی دے رہا ہے اور آپ سے خیر کثیر کا وعدہ فرما رہا ہے، اور آپ کے دشمنوں کو لاوارث اور بے نام و نشان ہونے کے ساتھ ساتھ برے ٹھکانے سے ڈرا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ صورت دین و دعوت کے سلسلے میں ایمان کی زندگی اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے تعلق سے اس کے موقف کو پیش کر رہی ہے۔ یہ صورت بندے کے تئیں اللہ کی حفاظت اور نگرانی، اس کو ثابت قدم رکھنے اور اپنے نبی اور مومنوں کے لیے اچھا وعدہ، اور ظالم و کافر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے بڑی وعید کو بیان کر رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، ایک ایسی صورت جو انتہائی خوبصورت اور دلاویز ہے۔ اس کے فوائد کتنے بھرپور ہیں اور اس کی برکتیں، اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ الکوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر دیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ ناظرین، اس معزز صورت میں اللہ عز و جل اپنے نبی و خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اور خوشگوار پیغام کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے، ایک ایسا خطاب جو نوازش ربانی اور عطاء الہی پر مشتمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، یہ سورۃ الکوثر کا بڑا نایاب، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، وہ اللہ کی بارگاہ سے دولت حاصل کرتا ہے، رب کے خزانوں میں سے خزانے لیتا ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس رب کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ سے التجا کرنی ہے اور یہ سورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر مسئلے مسائل ہیں، آپ کے گھروں میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو سورۃ الکوثر کا بتایا گیا یہ وظیفہ اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھ لیں تاکہ آپ کے دل کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ اس کو پڑھنے والے کو 500 قرآن پاک اور 1000 حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، وظیفے کا آغاز کرتے وقت آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی کو تمام درود
درودوں میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد پہلا وظیفہ آپ نے سورۃ الکوثر کا کرنا ہے، 33 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے 2 صفاتی نام یا لطیفو یا غفارو پڑھنے ہیں، اور یہ بھی 33 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے۔ وہ آیت بھی سماعت فرما لیجئے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی کمال کی آیت ہیں، اور اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی حکمت کا بیان ہے۔ جو شخص بھی یہ آیت یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے ان آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان آیات کا ورد کرتا ہے، تو انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اسے ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو ثواب ملتا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے والے کو 500 قرآن پاک اور 1000 حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کیسے کام کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا، مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے۔ اس آیت کو بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ غیب سے اسباب بنائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔